السلام علیکم ناظرین، ہمارے ساتھ اس وقت گجرات شہر کے سینئر صحافی رانا نذیر صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے جانیں گے آزاد جموں کشمیر حلقہ 38 کے انتخابات کے حوالے سے کہ وہ اس بارے میں اپنے کیا رائے دیتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں۔ رانا نذیر صاحب۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین بہت شکریہ آپ کا۔ بات یہ ہے کہ یہ آزاد جموں کشمیر حلقہ 38 جموں 5 کا جو انتخابات کا سلسلہ ہے یہ دوسرے الیکشنوں سے بہت ہٹ کے ہے، کیونکہ اس میں کوئی ایک حلقہ نہیں ہے۔ اس میں آپ سمجھ لیں کہ 2.5 ضلعوں کا یہ الیکشن ہوتا ہے، جس میں ضلع گجرات، ضلع منڈی بہاولدین اور وزیر آباد، اور اس کی یہ ایک سیٹ ہوتی ہے۔ اور اس میں اس انتخابات میں میرے تجربے کے مطابق 10 سے 12 امیدوار میدان میں اتریں گے۔ اور اس سے پہلے جو انتخابات ہوئے تھے اس وقت مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر تھے حاجی جوید اختر ایڈوکیٹ صاحب، اور دوسری طرف سے ملی صاحب تھے اور چودھری اکبر ابراہیم صاحب تھے۔ اکبر ابراہیم صاحب جو تھے وہ آزاد حیثیت سے انہوں نے الیکشن لڑا، اور جو مقابلہ 1 to 1 ہوا تھا وہ حاجی جوید کا اور چودھری اکبر ابراہیم کا ہوا تھا، اور بڑے تھوڑے سے ووٹوں سے چودھری اکبر ابراہیم ہارے تھے کہ اس وقت ان کے مقابلے میں 2 بڑی جماعتیں تھیں، بلکہ 3۔ ایک پاکستان مسلم لیگ نون، دوسرا پاکستان مسلم لیگ کاف، تیسری جماعت جو تھی وہ تحریک انصاف تھی۔ اور انہیں ان تمام امیدواروں کو سیاسی سپورٹ بھی حاصل تھی اور انتظامی سپورٹ بھی حاصل تھی۔ اب جو کہ چودھری اکبر ابراہیم صاحب پاکستان تحریک انصاف اور مسلم لیگ کاف کے مشترکہ امیدوار ہیں، اور دوسری طرف 2 دن پہلے جب میری حاجی جوید اختر ایڈوکیٹ صاحب سے ملاقات ہوئی، جو موجودہ وزیر بھی ہیں آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میری ٹکٹ 3-4 ماہ پہلے قائدین نے کنفرم کر چکی، لیکن آج جو خبر آئی ہے صبح اخبارات میں بھی چھپی ہوئی ہے کہ چودھری ذیشان یونس صاحب ٹانڈا جو ہیں ان کی ٹکٹ کنفرم ہو چکی ہے۔ لیکن میرے ذرائع کے مطابق ٹکٹ اس وقت ہی کنفرم ہوتی ہے جب نوٹیفیکیشن ہاتھ میں آتا ہے، جب ٹکٹ ہاتھ میں ہوتی ہے، کیونکہ حاجی صاحب بھی الیکشن کی تیاریوں میں تھے، اور ذیشان یوسف صاحب کو ظاہری بات ہے کہ ڈویژنل صدر ہے جو مسلم لیگ نون کے چودھری عابد رضا صاحب کی حمایت حاصل ہے، اس کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے ضلعی صدر ہیں نواب زادہ طاہر الملک صاحب کی حمایت حاصل ہے، اور اس وقت حاجی صاحب جو تھے وہ سمجھ لیں کہ اکیلے ہی تھے۔ اور دوسری طرف جو چودھری اکبر ابراہیم صاحب ہیں ان کو اس الیکشن میں مسلم لیگ کاف کی بھی حمایت حاصل ہوگی، پیپل پارٹی کی بھی ہوگی۔ میرے خیال کے مطابق ابھی تک پیپل پارٹی کا کوئی امیدوار سامنے نہیں آیا، وہ چند روز میں آ جائے وہ ایک الگ بات ہے۔ تو اگر ہم، کیونکہ یہ ایک ہی ٹانڈا کے ہی دونوں امیدوار ہیں، چودھری اکبر ابراہیم بھی اور ذیشان یونس صاحب بھی، اب جو ٹانڈا سے ووٹ لے کر نکلے گا نا وہ فتح یاب ہوگا۔ جی جو مرکز ٹانڈا ہے نا، مرکز ٹانڈا، مرکز کڑیاں والا، مرکز جلال پور جٹا، اس الیکشن کی کامیابی میں سب سے اہم کردار یہ 3 اسٹیشن کرتے ہیں۔ آگے جو گجرات شہر سے، منڈی بہاولدین سے یا وزیر آباد سے جو ووٹ ملتے ہیں نا، یہ ان امیدواروں کے لیے بونس ہوتا ہے۔ ان کا تمام جو فوکس ہوگا الیکشن کا امیدواروں کا، مرکز ٹانڈا، کڑیا والا مرکز، جلال پور جٹا، مرکز شہر گجرات، کیونکہ شہر گجرات میں آزاد جموں کشمیر حلقہ L38-5 کے بہت زیادہ ووٹ ہیں۔ تو جس نے یہ 4 چیزوں کو کامیاب کرنا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ چودھری اکبر ابراہیم ہمیشہ مرکز ٹانڈا سے جیت کر آتے ہیں، کم سے کم ان کا ادھر 2500 سے پلس ووٹ زیادہ ہوتا ہے دوسری جماعتوں کی نسبت، وہی ان کی کامیابی کا سبب بنتا ہے۔ اس بار پوزیشن کیونکہ ظاہری بات ہے مسلم لیگ نون کے جو پیچھے سپورٹر ہیں چودھری عابد رضا صاحب، طاہر الملک صاحب،
دیگر نوابزادہ خاندان وہ بڑے اسٹرانگ ہیں. ان کا ایک اپنا حلقہ باب ہے حلقہ 68 میں، جو کہ جدھر وہ نوابزادگان چاہیں گے وہ ادھر ہی ووٹ پڑیں گے. اور ظاہری بات ہے ان کا امیدوار جو بھی مسلم لیگ نون کا ٹکٹ ہولڈر ہوگا، نوابزادہ خاندان انہی کی سپورٹ کرتے ہیں. اچھا رانا صاحب، ایک اور چیز، اس وقت چونکہ کووڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے، اس وقت آپ سمجھتے ہیں کہ اس کنڈیشن میں یہ الیکشن ہو پائیں گے آزاد جموں کشمیر کے؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی پورے پاکستان میں ضمنی انتخابات ہو چکے ہیں اور سماجی فاصلوں کو، ایس او پیز کو، احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے انتخابات یہ ہوں گے. اگر حکومت خود دیکھے گی کہ اگر یہ ڈیلے ہوئے تو حکومت خود کرے گی، ویسے ڈیلے ہو نہیں سکتے، کیونکہ حکومت نے جو بھی 3 سال میں عوام کو دیا ہے، حکومت اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ کوئی بھی بلدیاتی انتخابات کرا کے بھی وہ کامیابی حاصل کر لے. کیونکہ آپ دیکھ لیں، بے روزگاری، لاقانونیت، مہنگائی، اکانومی، معیشت، یہ سب کچھ تباہ ہو چکا ہے. حکومت ڈلیور عوام کو نہیں کر سکی. جیسا کہ وہ بلاول بھٹو صاحب نے کہا ہے کہ وزیر اعظم سے لے کر ایک ڈی سی تک جو ہیں وہ سارے فوٹو سیشن کی حد تک جو ہیں تعمیراتی کام کروا رہے ہیں، اور حقیقی معنوں میں عملی طور پر آپ کو نظر نہیں آتا. جی، تو رانا صاحب ہمیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتاتے جائیں کہ ان 2 امیدواروں میں سے اب کس امیدوار کی زیادہ پوزیشن مضبوط سمجھتے ہیں، کس کے جیتنے کے زیادہ چانس ہیں؟ دیکھیں جی، ابھی تو سارے امیدوار سامنے آئیں گے. جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ پہلے جو انتخابات گزرا ہے اس میں چودھری اکبر ابراہیم کے خلاف 3 بڑی جماعتوں نے الیکشن لڑا. تو چودھری اکبر ابراہیم نے اکیلے ہو کر ان کا تینوں جماعتوں کا بڑا کانٹے دار مقابلہ کیا، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ کامیاب تھے. اب کہ انہیں 2 بڑی جماعتوں کی سپورٹ حاصل ہے، مسلم لیگ کاف کی اور تحریک انصاف کی. اس کے ساتھ ساتھ دونوں جماعتیں حکومت میں شامل ہیں، اتحادی ہیں ایک دوسرے کے. تیسرا جناب وہاں پہ ممبر نیشنل اسمبلی جو ہیں، ممبر صوبائی اسمبلی، وہ بھی قابلی کے ہیں. اکبر ابراہیم کو وہ بھی سپورٹ حاصل ہے. دوسری طرف چودھری ذیشان یونس ٹانڈا کو بہت بڑی سپورٹ حاصل ہے چودھری عابد رضا صاحب کی. اور اس حلقہ میں جہاں وہ کہیں لوگ قائدین نوابزادہ خاندان، اس علاقہ کے جو نوابزادہ خاندان کے جانثار سنگ درے کے ساتھی ہیں، وہ ادھر ہی ووٹ ڈالیں گے جہاں پہ نوابزادہ خاندان کہیں گے. نوابزادہ طاہر الملک صاحب، نوابزادہ مظہر علی خان، نوابزادہ مظفر صاحب، نوابزادہ غضنفر گل صاحب، نوابزادہ حیدر مہندی صاحب، ان کا ایک اپنا حلقہ باب ہے اور لوگ اپنی جانیں بھی نچھاور کرتے ہیں ان پر. لیکن مقابلہ جو آپ کہیں کہ کون کامیاب ہوگا، یہ قبل از وقت بات کرنا مناسب نہیں ہے. لیکن یہ مقابلہ جو ہوگا نا، یہ بہت زیادہ پہلے سے زیادہ کانٹے دار بھی ہوگا اور سخت بھی ہوگا. نہ ہی تو نون لیگ کے لیے کوئی اتنی آسانی ہوگی کہ وہ اپنا امیدوار کامیاب کروا لیں، اور نہ ہی اکبر ابراہیم کے لیے، کیونکہ یہ ہر طرح کا محاذ کھلے گا اس الیکشن میں، ہر طرح کا. اس میں پیسہ بھی چلے گا، اس میں ہر طرح کا جو ہے نا، وہ جس طرح کہتے ہیں نا کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے، اس الیکشن میں یہ سب کچھ ہوگا. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ کس کو عزت نوازتا ہے، ہم سب کے دعا گو ہیں. جی، ہمارے ساتھ موجود تھے سینئر صحافی رانا نذیر صاحب. آپ کا بہت شکریہ رانا صاحب، شکریہ.